یہ آخر مالک ہوا کیوں اور یہ جنگ ہوئی کس لیے؟ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں خلافت کو لے کر اور کئی معاملات کو لے کر کے ایک عرصے دراز سے یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، مگر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور خلافت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت میں یہ تاج حضرت امام حسن مصطفیٰ کے سر پر رکھا اور حضرت حسن مصطفیٰ سے پھر اس تاج کو لے کر کے آپ نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، یہ ان کے سر پر رکھا اور اس جھگڑے کو ختم کیا۔ نبی کریم نے فرمایا بھی تھا میرا علی وہ ہے جو دو گروپوں میں جھگڑا ہوگا تو آپس میں جھگڑے کو مٹا دے گا، یہ نبی کریم نے فرمایا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضور کے پیارے صحابی ہیں، یزید کے باپ ہیں۔ یزید کی بنیاد پر اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہے یا لام تام کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، کیونکہ اگر انڈوں کے چندن کے باغ میں کوئی انڈوا پیدا ہو جائے تو یہ چندن کا قصور نہیں ہے، انڈوا تو نکل ہی جاتا ہے۔ اگر کسی شریف باپ کا بیٹا کوئی ذلیل بیٹا ہو جائے تو اس کا باپ کا کیا قصور ہے؟ اس میں باپ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مگر اس کا بیٹا اگر گنڈا بدماش ہو جائے، مغالی ہو جائے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ ہر باپ اپنے بچے کو تربیت اچھی دیتا ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی ہوں مگر میری اولاد بلندیوں پر جائے۔ تو ابھی حضرت امیر معاویہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو میرے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے امیر معاویہ میں دیکھ رہا ہوں تیری پیشانی سے مجھے ایسا ناخلف بیٹا نظر آتا ہے جو دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا، جوان ہونے کے بعد اور تیرے وصال کے بعد اور میرے وصال کے بعد وہ بیٹا میری اہل بیت پاک کے اطہار کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا۔ کب کہتے تھے؟ جب حضرت امیر معاویہ کبارے تھے اس وقت کہتے تھے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں ہے انہیں اس حدیث سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتب حدیث بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ جب نبی کریم نے ان کے کوارے پن پر فرمایا جب وہ سامنے آتے ہر چکر میں حضور یہی ایک ہی بات کہتے تھے، امیر معاویہ مجھے تیری پیشانی سے ایک ایسا ناخلف بیٹا نظر آتا ہے جو میرے بعد، تیرے بعد اور حضرت علی کے بعد، حضرت حسن جو ہے امام حسن مصطفیٰ کے بعد وہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے گا اور میری اہل بیت پاک کے اطہار کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا۔ حضرت امیر معاویہ بار بار ایک ہی بات کہتے، حضور میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ شادی کروں گا، نہ وہ بیٹا پیدا ہوگا، نہ وہ دنیا میں آئے گا اور نہ وہ اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا، مگر ایک بیماری ایسی لاحق ہو گئی جس میں شادی کرنا ضروری ہو گیا۔ پھر نبی کریم کے سامنے ہم تشریف لائے حضرت امیر معاویہ تو حضور نے فرمایا او امیر معاویہ تو شادی کر لے، اللہ کو تو منظور ہے وہ ہونا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد پھر وہ ناخلف بیٹا پیدا ہوا جس سے ساری دنیا آج یزید پلید کے نام سے جانتی ہے، یزید پلید کے نام سے جو حضرت امیر معاویہ۔ اور کرسی کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا کہ لوگ کہتے ہیں نا، ایک سعودی عرب کے ایک مولوی نے تقریر کری، اس نے کہا تھا دو شہزادوں کی جنگ تھی، ارے تجھے وہ تیرا شہزادہ تجھے مبارک ہو، ہم تو حسین کے غلام ہیں، ہمیں حسین چاہیے، ہم تو حسین کے غلام ہیں، ہمیں حسین چاہیے۔ اللہ کرے کہ حشر کے دن ہم حسین کے ساتھ رہے اور تو یزید کے ساتھ رہے۔ تو سنو، جب بادشاہ کی کرسی پر اور خلافت کے وہ منصب پر حضرت امیر معاویہ فائز تھے تو اس دور میں حج کرنے کے لیے آیا کون؟ یزید حج کرنے کے لیے آیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد روضۃ الرسول پر جس طرح آج کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ ہم روضۃ الرسول پر یا عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو یا تو پہلے روضۃ الرسول پر جاتے ہیں یا پھر بعد میں ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں، یا پھر ہماری تاخیر سے جاتی ہے فلائٹ تو ہم پہلے عمرہ یا حج کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ہم روضۃ الرسول پر آتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد جب یزید مدینہ شریف میں آیا تو ایک ہوٹل میں رکا اور یہ
خبر پورے مدینے میں پھیل گئی کہ امیر المومنین کا بیٹا یزید جو ہے حج کرنے کے بعد روضۃ الرسول پر حاضر ہوا ہے، وہ حاضری کے لیے آیا ہے، یہ خبر امام علی مقام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ہمارے امیر کا بیٹا، کیا کہا؟ ہمارے امیر کا بیٹا، یعنی ہمارے خلیفہ کا بیٹا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر بن عبداللہ، ان دونوں صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے امیر المومنین کا بیٹا، بادشاہ وقت کا بیٹا، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، بادشاہ وقت کا بیٹا حج کے بعد روضۃ الرسول پر حاضر ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس سے ملاقات کریں۔ اگر منصب کی لڑائی ہوتی تو امام حسین یہ کہتے کبھی؟ آپ بتاؤ، ملاقات کی بات کرتے؟ نہیں کرتے نا۔ حضرت امیر معاویہ حیات ہے اور وہ حج پر آیا اور پھر روضۃ الرسول مدینہ منورہ میں آیا، چونکہ امام حسین مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور زبیر بن عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امیر کے بیٹے سے ملاقات کریں۔ اور پھر یہ تینوں شخص شام کے وقت میں یزید سے ملاقات کے لیے گئے تو جس ہوٹل میں وہ رکا ہوا تھا، جس مقام پر اس کا قیام تھا، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کرسی کی لڑائی تھی، بادشاہت کی لڑائی تھی یا سلطنت کی لڑائی تھی، ان کے دماغوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بادشاہت کی لڑائی نہیں تھی، یہ تو صداقت کی، حقانیت کی لڑائی تھی، یہ تو انسانیت کو زندہ کرنے کی لڑائی تھی، یہ تو جو ہے عزتوں، عورتوں کی عزتوں، بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو بلندی اور عزتیں بخشنے کی لڑائی تھی۔ کیونکہ یزید کے نزدیک جو ہے بے سگی بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز تھا۔ یزید کہتا تھا اپنی پھوپھیوں سے نکاح کرو، اپنی بہنوں سے نکاح کرو، اپنی بیویوں سے تو نکاح کرتے ہیں اور سوتیلی ماں سے بھی نکاح کرو۔ اور حسین کہتے تھے نہیں نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت ہے، طبیعت ہے۔ تو جب امام حسین ہوٹل میں ملنے کے لیے اس سے گئے اور ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جو دروازے پر دربان تھا اس دربان سے کہا کہ جا کر کے کہو یزید سے کہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے محمد عربی کے نواسے اور حضرت امام حسین آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ دیکھو آل رسول، وہ بھی وہ جنہیں نبی نے فرمایا کہ میرے حسین، اگر کسی کو جنتی جوان دیکھنا ہے تو وہ میرے حسین کو دیکھے، اگر کسی کو جنتی جوان دیکھنا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لے، اور جنتی جوانوں کا اگر سردار دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھ لے۔ یہ فرماتے تھے مصطفیٰ کو ملنے کے لیے گئے تو جب دربار میں جا کر کے اندر کہا تو یزید بڑا چالاک اور بڑا تیز آدمی تھا، اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو اور عبداللہ ابن عمر کو روکو باہر اور حسین کو طلحہ میرے پاس بھیجو۔ کیا کہا؟ حسین کو طلحہ میرے پاس بھیجو۔ اب آ کر کے جب دربار نے یہ کہا تو امام علی مقام نے ان دونوں کو باہر روک دیا اور خود اندر گئے۔ امام پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اندر گیا میں نے دیکھا کہ یزید ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور طرح طرح کی شراب کی بوتلیں اس کے آگے رکھی ہوئی تھی۔ مدینہ شریف میں، وہ مدینہ جب مدینہ یثرب تھا اور نبی آخر الزمان وہاں تشریف نہیں لائے تھے تو تخت بلقیس پر بیٹھ کر کے حضرت سلیمان وہاں سے جب گزر رہے تھے تو فرشتوں جو ہے اپنے حوالیوں سے، جناتوں سے پوچھا کہ جگہ کیا ہے؟ کہا یہ مدینہ منورہ یثرب ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں مجھے زمین پر اتار دو، یہاں یہ وہ سرزمین ہے، یہاں تخت پر بیٹھ کر چلنا زیبا نہیں ہے، یہاں تو پیدل چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب مدینہ تھا بھی نہیں اس وقت کی بات ہے، تب یہ کہا۔ اچھا اس کے بعد میں اب جیسے یہ پہنچے تو طرح طرح کی شرابیں رکھی ہوئی ہیں، سامنے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور سامنے کٹورا ہے، کبھی اس میں سے لوٹ کر پیتا ہے، کبھی اس میں سے لوٹ کر پیتا ہے اور پورا کمرہ بدبو سے مہک رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا یزید یہ کیا ہے؟ تو اب اس کا فریب دیکھو، اس نے کہا حسین یہ ملک شام کا کہ مشروم ہے، شربت ہے، ملک شام کے مشروم اور شربت ہے یہ، اور ایک کٹورے میں بھر کر کے امام فرماتے ایک پیالے میں بھر کر کے اس نے میری طرف کو بڑھایا تو میں نے کہا لعنت ہو تجھ پر اور تیرے اس مشروم پر، شراب پیتا ہے، نبی کے حرم میں آ کر شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ مشروم ہے۔ امام عشق و محبت والا حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ آپ خود بتاؤ، آپ کتنا ہی بڑا گنڈا ہو،
موالی ہو، ایک نمبر کا بدماش ہو، آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ مدینے میں جا کے وہ انڈیا میں شراب پیے، پاکستان میں شراب پیے، جہاں پیے، چاہے جیسا بھی زناکار بدکار ہو، مگر کبھی آپ نے یہ اتہاس میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے مدینے میں جا کر کے شراب پیے۔ یہ یزید ایک اکیلا تنہا ایسا مکار نابکار تھا کہ اس نے جا کر کے مدینے میں شراب پی۔ حسین یہ کہہ کر رک کر چلے آئے اور یہ واپس چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت امیر معاویہ کا وصال جب ہونے لگا تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، یزید کو بھی بلایا اور تمام اپنے رفقا کو بلا کر کے فرمایا، دیکھو میرا وقت اخیر ہے اور یہ جو بادشاہ کا تاج جو میرے سر پر رکھا ہے، امیر المومنین جو مجھے بنایا وہ علی شیر خدا نے بنایا، یہ انہی کا منصب ہے۔ میرے انتقال کے بعد ان سے بات چیت کر لینا، اگر حسین ابن علی راضی سے مان جائے اور تمہیں دے دے تو اس کرسی پر تم بیٹھ جانا، اور اگر وہ منع کرے تو عزت کے ساتھ یہ تاج ان کے سر پر رکھ دینا، یہ تاج ان کے سر پر رکھ دینا۔ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی بادشاہ انتقال کر جاتا ہے نا، آج بھی ہے یہ دستور، تو پہلے ولی عہد بناتے ہیں، چاہے دن 20 لگ جائے، فریزر میں اس کو رکھنا پڑے، مگر پہلے اس کے مرنے کی خبر پبلک میں نہیں ہوتی، دیتے نہیں اس کی خبر، پہلے ولی عہد چنتے اس کے بعد۔ تو جیسے ہی وصال ہوا یہ ترنت کرسی پر بیٹھا، اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں اس نے جو ہے فوراً رقبہ لکھا، اور رقبہ لکھنے کے بعد مدینے کے گورنر کو بھیجا اور کہا کہ حسین ابن علی سے کہو کہ وہ ہماری بیعت کرے، بیعت کرے۔ یزید ہے کون آدمی؟ یزید وہ آدمی ہے کہ قتل امام حسین کے بعد، شہادت امام کے بعد مسجد نبوی شریف میں یزید نے گھوڑے بندوائے ممبر رسول پر، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے بندوائے اس نے، 8 دن تک 10 دن تک گھوڑے بندھے ہیں مسجد نبوی شریف کے ممبر پر، لید اور گوبر یہ کرتے رہے، پیشاب کرتے رہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف میں اس نے آذان نہیں ہونے دی 10 دن تک۔ اور حضرت حضور کے ایک صحابی، نابینا صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں ہی رہتا تھا جب اس نے لوٹ ہوئے پورے مدینے کے مال و متاع کو لوٹ لیا، جو جس کے پاس تھا وہ سب لوٹ لیا، اور اس نے اپنی فوج پر 3 دن کے لیے محرمات، یعنی ان عورتوں کو جو صحابہ کی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں اور کنیزیں تھیں، پاک طیب و طاہر وہ صحابیہ اور وہ صحابیوں کی بیٹیاں جن کے جو ہے زلفوں کی سیاہی کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس نے 3 دن تک کے لیے اعلان کر دیا کہ یہ سب محرمات میری فوج پر جائز ہے، اور انہوں نے زنا بھی جبر کیا ہے۔ فوج ٹوٹ پڑی، صحابہ کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ زنا کیا ان ظالموں نے، یہاں تک کہ 1000 بچے اس زنا سے پیدا ہوئے۔ اس بدکار آدمی کا نام کیا ہے؟ یزید ہے، اور اس نے مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگوا دی، یہاں تک کہ وہاں پر اس نے جو ہے بلاش کیے، کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جل گیا۔ اور اس نے آواز، وہ حضرت حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں صفوں میں چھپا ہوا تھا اور میں روتا تھا کہ اب اذان نہیں ہوگی تو میں نماز کیسے پڑھوں گا، مجھے ٹائم تو سمجھ آتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب جیسے جیسے نماز کا وقت ہوتا تو روزۃ الرسول سے اذان کی آواز بھی آتی اور صلاۃ کی آواز بھی آتی، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز بھی آتی اور صلاۃ کی آواز بھی آتی۔ فرماتے ہیں مجھ حضور کے روزے سے، حضور کی قبر سے جو آواز آتی تھی اس آواز پر میں اذان نماز پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں میں صفوں میں چھپا رہتا تھا کونے میں، ایک دن ظالم فوجیوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے پکڑ کر کے بولے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میں نابینا آدمی، میں اندھا آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھ سے بولے چل تو اپنا گھر بتا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ مجھے میرے گھر پکڑ کر لے گئے، میرے گھر میں سفید کبوتر کے 2 ایک جوڑا تھا، اس جوڑے کو بھی پکڑ کے انہوں نے کاٹ کر کھا لیا، اور پھر ادھر سے واپس مجھے مارتے ہوئے لا رہے تھے تو ایک صحابیہ کے بچہ پیدا کرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ کڑھا رہی تھی درد سے تکلیف سے، اس گھر میں گھس گئے، بچے نے جنم لیا تھا کہ ان یزیدیوں نے بچے کے ایک پیر پہ پیر رکھا اور بیچ سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس آدمی کا نام یزید تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگا کر کے یہ بتائیں کیا حسین کو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے تھی؟ نہیں،
آج ہم شراب پیتے ہیں، احساس شراب ہے، شراب کو آدمی پی لیتا ہے مگر بعد میں احساس بھی کرتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں، میں نے برا کیا اور غلط کیا۔ زنا کر لیتا ہے مگر بعد میں اسے تکلیف بھی رہتی ہے کہ میں نے زنا کیا۔ جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، سود لیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کے بعد اسے احساس ہوتا ہے۔ احساس یوں ہی نہیں ہوتا، اس احساس کو حسین نے زندہ کیا تھا، حسین زندہ کر کے گئے ہیں۔ یہ اگر حسین کل یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو ہم گناہ کرتے، گناہ کا احساس نہیں ہوتا، شراب پیتے، شراب کا احساس نہیں ہوتا، زنا کرتے، زنا کا احساس نہیں ہوتا، سود لیتے، سود کا احساس نہیں ہوتا۔ حسین یہ کل یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے کر کے، ہم گنہگار ضرور ہیں مگر ہمارے احساس کو زندہ رکھا ہے، ہمارے احساس کو زندہ رکھا ہے۔ یہ شان ہے امام علی مقام کی، یہ شان امام علی مقام کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر اس نے رات کی تاریکی میں گورنر مدینہ نے جو ہے وہ حضور سرور کائنات کے صحابی تھے اور حضور سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، مگر گورنر مدینہ تھے اور یزید نے حکومت قائم کر دی تھی۔ تو گورنر مدینہ ہونے کے بعد انہوں نے رات کی تاریکی میں، امام حضرت فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر اور چند صحابہ کے ساتھ امام علی مقام ایک مقام پر بیٹھ کر کچھ بات چیت کر رہے تھے، کسی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو گورنر مدینہ کا ایک قاصد آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کو گورنر مدینہ نے بلایا ہے۔ تو جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضور رات میں آپ کو بلایا ہے، کچھ دال میں کالا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ سنو، تم کہہ رہے ہو دال میں کالا ہے تو مجھ سے سن لو، میں بتا دیتا ہوں، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ اور رات کی تاریکی میں بلا کر کے، کیونکہ یزید کا یہ رخ تھا کہ یا تو وہ میری بیعت کرے اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کے ساتھ خونریزی کرو اور انہیں شہید کر دو، جو مانے اسے منواؤ، جو نہ مانے اس کو خلاص کر دو، اس راستے سے ہٹا دو۔ تو سنو، میں بتاتا ہوں رات کی تاریکی میں مجھے اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، ان سے کہو کہ نبی کے نواسے کے علم کا یہ عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کے صحابی ہے۔ اب رات میں جب بھیجا تو سب صحابی انہیں روکنے لگے، حضور مت جائیے آپ رات میں، دن نکلنے دیجیے۔ آپ بولے نہیں میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ تو چند صحابی ساتھ میں چلے اور فرمایا حضور آپ اندر جا رہے ہیں نا، تو ہمیں تو اندر جانے نہیں دے گا، ہم گیٹ پر کھڑے رہیں گے، اگر کوئی بات ہو وہ زبردستی کرے تو آپ صرف اندر سے آواز کو بلند کرنا، ہم ترنت اندر جائیں گے اور جا کر کے ہم تلواریں چلا دیں گے، میان سے تلواریں کھینچ لیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، یہی تو بننا ہے، اسی کو تو مٹانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے تھے حسین ایک دن ایسا آئے گا کہ مدینے میں ایک دمبا ذبح ہوگا اور اس کے خون سے پورے مدینے کی محبتی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دمبا تو بن جائے، اسی کو تو مٹانا ہے، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تم چلو ساتھ۔ بس اندر گئے تو وہاں ایک شریف یزید کا حامی بیٹھا ہوا تھا، وہ شریف تھا، وہ ذلیل تھا۔ یہ امام پاک نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یزید جو ہے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گئے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور وہ یہ رخہ بھیجا ہے انہوں نے کہ آپ ان کی بیعت کر لیں۔ امام پاک نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک فاسق کے ہاتھ پر، شرابی کے ہاتھ پر، فاجر کے ہاتھ پر، نابکار کے ہاتھ پر، مکار کے ہاتھ پر، رنڈیوں کو نچانے والا، پوری رات بھگڑے دیکھنے والا، پوری رات جو ہے ناچ کود دیکھنے والے کے ہاتھ پر حسین اپنا پاک ہاتھ نہیں دے سکتا۔ نظمی میں مہارانی نے یہی تو کہا تھا کہ وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے، وہ ہاتھ صفت نبی کا ہے باوضو اب تک۔ یہ کام نہیں ہوگا، نہ ہرگز نہیں ہوگا یہ کام ہم کیسے کریں گے؟ یہ کبھی نہیں کر سکتے، یہ کہا۔ اور اس کے بعد میں جب آپ باہر نکلنے لگے تو شریف کیا کہتا ہے، بولے پکڑ لو ان کو، انہیں اندر قید کر لو اور ان کے ساتھ قتل و جدال کرو۔ امام پاک نے فرمایا او مرجانہ کی اولاد، مرجانہ کیا کہتا ہے ذرا کہ تیرے منہ سے نکلنے والی زبان کو کاٹ دے گا حسین۔ نہیں حضور کس نے کہا تھا، بس اتنے میں یہ صحابی اٹھے اور اس کے بعد آپ آئے، پھر رات کو آپ سوئے نہیں
اور پوری رات آپ بے چین رہے اور آپ اپنی بہن زینب کے پاس تشریف لائے اور بہن زینب کے پاس آ کر کے یہ پورا ماجرا سنایا اور فرمایا میری بہن میں نہیں چاہتا کہ میرے حضور نے جو فرمایا تھا کہ وہ دمبا میں بن جاؤں اور مدینے کی بے حرمتی میرے خون سے مدینہ رنگین ہو، ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمیں اب چلنا چاہیے، یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، رات کی تاریکی ہے، امام علی مقام کے گھر میں پوٹلیاں کپڑوں کی باندھی جا رہی ہے، سامان کو باندھا جا رہا ہے اور خود روضۃ الرسول پر حضرت زینب اور حضرت امام علی مقام روضۃ الرسول پر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور چمٹ گئے روضۃ الرسول سے اور زار زار رونے کے بعد فرمایا مصطفیٰ یہ وہ مدینہ ہے جہاں میرا بچپنا گزرا، جوانی گزری، 56 سال کا میں ہو گیا، آقا اسی گلیوں میں کھیلتا تھا، یہ وہی مسجد نبوی ہے جہاں آپ کی گود میں بیٹھتا تھا، یہ وہی مسجد نبوی ہے جہاں آپ کی پشت پر میں بیٹھا تو آپ نے سجدے کو طویل کر دیا، یہ وہی مسجد نبوی شریف ہے کہ جس میں پھر اپنے بچے کو لے کر کے میرے لیے آ گئی تھی نانا، آج میں آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیے اور خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ وہ مدینہ جس میں بچپنا گزرا ہو، جوانی گزری ہو، جہاں پیدا ہو کر کے بڑے ہو گئے ہوں، اس مدینے کو چھوڑ رہے ہوں گے تو کیسا لگ رہا ہوگا؟ خوب روئے اور اچانک آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں مگر صبر کر، استقامت سے کام لے، یہ تیرا پیر ثابت قدم رہے، کہیں پیچھے نہ ہٹنے پائے، سر جائے تو جائے مگر یہ سر کسی کے آگے جھکنے نہ پائے۔ پھر وہاں سے آپ نکلے اور روضہ فاطمہ پر تشریف لائے، فرمایا ماں آج تیرا مدینہ چھوڑ کر تیرا بیٹا جا رہا ہے، تیرا لختے جگر نور نظر جا رہا ہے۔ پھر خوب چمٹ کر کے وہاں ہوئے اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت حسن مصطفیٰ کے مزار پر مسجد جنت البقیع میں یہ سارے مزارات موجود تھے، نسبی حکومت نے سارے مسمار کر دیے، بلڈوزر چلا دیے اور ان نشانات کو مٹا دیا، یہ سب جو ہے مسجد نبوی کے قریب جنت البقیع میں یہ سارے مزارات موجود تھے، اس پھر وہاں جا کر کے امام حسن مصطفیٰ کی مزار مبارک پر جا کر کے زاروں قطار ہونے لگے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو دن نکلنے کی کچھ قریب تھا، آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سغرا ہے۔ کیا نام ہے؟ دروازے سے بولو، سغرا۔ سغرا تپے لرزاں یعنی بخار کی شدت سے بے قرار بے چین ہے، بہت تگڑا بخار ہے، سارا گھر تیاری کر رہا ہے، یہ بخار میں آنکھیں کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامان بن رہا ہے، کہیں جا رہے ہیں، پھر یہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہے۔ امام پاک جب ان کے قریب گئے، سر پر ہاتھ رکھا تو آنکھیں کھولی اور اس کے بعد میں پھر گریہ وزاری کرنے لگی، مجھے ساتھ لے چلو، مجھے ساتھ لے کر کے چلو۔ امام پاک نے فرمایا میری بیٹی آپ یہی مدینہ شریف میں رہو، جب ہم اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو میں علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا دوں گا۔ بہت ساری تسلیاں دی اور آپ زار زار روتی تھی، بے ہوش ہوتی تھی، پھر ہوش میں آتی، پھر بے ہوش ہوتی۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ کے حوالے رکوع کر کے فرمایا کہ ان کو دوا وقت پر دیتی رہنا، ان کو دوا کھلاتی رہنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی بیماری میں تیمارداری کرنا، میری بچی کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہونے پائے۔ جب ہم اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، اللہ جہاں میں پہنچائے گا تو میں علی اکبر کو بھیجوں گا، ان کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ مدینے سے مکے گئے۔ مکے سے مدینے کا 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنا ہے؟ 450 کلومیٹر کا فاصلہ۔ نہ کوئی بس ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی ٹرین ہے، نہ کوئی میٹرو ہے، نہ کوئی اور انتظامات ہیں، بس وہ پتھریلے نوکیلے پتھر اور وہ اس طریقے کے سارے راستے۔ اور اس راستے میں حضرت امام علی مقام اس راستے کو طے کرتے ہوئے جب مکہ معظمہ میں پہنچے، مکہ معظمہ میں پہنچے تو مکہ معظمہ میں جا کر بھی وہی مدینے جانے کا 150 خطوط کوفے کے لوگوں نے امام علی مقام تک بھیج دیے، جو امام علی مقام سے محبت رکھتے تھے ان کے بھی اور کچھ مکاروں کے بھی 150 خطوط آئے اور فرمایا حسین ابن علی یزید تخت پر مسلط ہو گیا، بیٹھ گیا، آپ یہاں تشریف لائے، ہم آپ پر اپنی جان نثار کریں گے، قربان ہو جائیں گے، آپ یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کے حامی و ناصر بن کر رہیں گے۔ کوفے کے لوگوں نے یہ کہہ کر کے 150 خطوط بھیجے اور یہ کہہ کر کے وہ خطوط بھیجے۔ خطوطوں کا مضمون یہ تھا جس طریقے سے میں نے پڑھ کر سنایا ہے، 150 خطوط، اور اگر آپ نہیں آئے، اور اگر آپ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں ہم حضور کے دربار میں آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آئے، یہ اس سے درکنار رہے اور یزید نے ہمارے ہاتھ پر یہ
फासिक व फाजिर ने अपने हाथ पर हमें बैत कर लिया और इसने अपने जुल्म जब्र में हमें घसीट कर रखा। ये बातें मजबूर कर रही थी, बल्कि ये मारिका करबला पुराना, ये तो पहले से पता था इमाम अली मकाम को कि ये मारिका करबला होगा। फिर सहाबा से इन्होंने मीटिंग की और सहाबा से मीटिंग करने के बाद सहाबा किराम से मीटिंग आप बराबर करते रहे। मीटिंग में हर सहाबी ने ये कहा हुजूर आप न जाएं, हरगिज न जाएं। ये वो कूफा है जिन्होंने इमाम हसन मुस्तफा की शहादत को जाम शहादत पिलाया। ये वो कूफा है जिन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भी कूफे वालों ने बुला करके उनके साथ मक्कारी और गद्दारी करके उन्हें जाम शहादत पिलाया। सरकार कूफियों के दिल तो रहते हैं, दिल तो करीब रहते हैं, तलवारें साथ नहीं रहती है। ये आपके साथ भी बदहदी करेंगे और अपनी बातों से ये मुकर जाएंगे। सरकार आप करम फरमाए, हरगिज ना। सारे सहाबी रुकते थे मगर आप सिर्फ एक ही बात पर रहे थे, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, वरना कल कयामत के दिन ये हुज्जत करेंगे तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा? ये हुज्जत करेंगे तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा? फिर मशवरा हुआ और मुस्लिम बिन अकील ये हजरत मुस्लिम के बेटे हैं और ये इमाम हुसैन के चाचाजाद भाई हैं। बड़े समझदार और दाना आदमी थे, बड़े होशियार आदमी थे। इस वाकये के बाद बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि ये बराबर मुसलसल चलेगा। ये बड़े दाना और अक्लमंद आदमी थे हजरत मुस्लिम बिन अकील। ये मशवरा तय पाया गया कि पहले मुस्लिम बिन अकील को सफीर बनाकर भेजो, ये जाकर के वहां जायजा लेंगे, वहां के हालात देखेंगे, वहां की सारी चीजें देख करके ये बताएंगे। अगर हालात ठीक होंगे तो पीछे से आप भी चले जाना। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए। रिवायतों में आता है कि उनके दो बच्चे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम ये दोनों साथ थे। और ये जब वहां पहुंचे कूफे में, जिस वक्त ये हाजिर हुए तो कूफे के लोगों ने एक दिन में 21,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की और पूरे मक्के के लोग आपके इस्तेगफार के लिए खड़े हो गए। चारों तरफ आप रहा गलगला था। 8 दिन में 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। जब आपके हाथ पर बैत कर ली तो फिर आपने एक रुक्का लिखा, इमाम पाक को एक खत लिखा, फरमाया इमाम यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग मुझ पर जान फिदा कर रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं और आपके मुंतजिर हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप तशरीफ लाए ताकि ये सब आपके हाथ पर बैत कर ले। इधर तो ये खत लिख रहे थे और उधर नौमान बिन बशीर ये कूफे के गवर्नर थे, ये सहाबी रसूल भी थे। इन्होंने मुस्लिम बिन अकील से कोई पंगा न लिया और ये नरम दिल रहे। ये जरूर कहा कि मुस्लिम बिन अकील ये आपकी बैत यजीद को पागल कर देगी। यजीद जब ये बात सुनेगा तो बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा और आपसे कत्ल जिदाल पर आमादा हो जाएगा। मगर इसकी कोई परवाह हजरत इमाम अली मकाम के भाई मुस्लिम बिन अकील ने न की और इन्होंने खत लिख दिया। ये खत लिखकर मदीने में जैसे ही खत पहुंचा इमाम मदीने से चल दी। सहाबा ने रोका मगर ना रुके। एक मकाम पर जब ये पहुंचे तो वर्ज़क नाम का एक शायर मिला वहां। और ये हुआ क्या, जब 40,000 हो गए तो वहां नौमान बिन बशीर की ये खबर एक शरीर ने ये खबर जो है यजीद को दे दी और कहा कि यहाँ पूरे कूफे का तख्ता पलट हो गया, सारे के सारे हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत हो गए। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी हुकूमत दरहम बरहम हो जाएगी। तो फिर उसके साथ जो है उसने तुरंत हजरत नौमान बिन बशीर को मुतदिल कर दिया, यानी जो उनको वहां से कुर्सी से हटाया और साथ एक साथ नाम का था उसको उस कुर्सी पर बिठाया और वो बड़ा चालाक और मक्कार आदमी था। उससे कहा कि तुम कूफे में जाओ। वो रात की तारीकी में मक्के से जो आने वाला रास्ता था, जुब्बा पहन करके, पगड़ी बांध करके, रात की तारीकी में ऊंट पर सवार हो करके और वो सरो सामान के साथ वो मक्के में दाखिल हुआ, कूफे में दाखिल हुआ। कूफे वाले समझे कि मक्के से ये रास्ता आ रहा है। हजरत इमाम हुसैन आ गए, नारे लगाते हुए उसका खूब इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद वो सीधा गवर्नर हाउस में पहुंचा और गवर्नर हाउस की दीवार पर चढ़ा और चढ़ने के बाद कहा, ओ कूफे वालों, तुमने बदअहदी की है, यजीद के साथ में हुकूमत से तुमने पंगा लिया है। सुबह तक सूरज गुरूब होने से पहले अगर सारे कूफे के लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की बात को न तोड़ा तो तुम्हारे घरों को आग लगा दी जाएगी और तुम्हारे मालो मताल को लूट लिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने तो उसी वक्त लूट खत्म कर दिया, मामला तोड़ दिया। कुछ लोगों ने बाद में तोड़ी, कुछ बोले अरे छोड़ो, तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो, तुम जब मामला ठीक रहेगा तो हम हुसैन के साथ हो जाएंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कुल मिलाकर के ये है कि आपके पास 21,000 आदमी ने जब जोहर की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज पढ़ते पढ़ते 40 आदमियों ने मगरिब की नमाज की नियत बांधी और जब सलाम फेरा तो एक भी आदमी मौजूद नहीं था। अब आप मस्जिद से निकले और निकलने के बाद पूरे कूफे में घूमते थे आप। सारे लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। कल तक जो हाथ चूम रहे थे, जो अपने
अपने घर में बुलाना सादत समझते थे, अपने घर में बुलाना भाई से बढ़कर समझते थे। सबने दरवाजे बंद कर लिए, मुस्लिम बिन अकील चले जा रहे हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। एक दरवाजे पर जाने के बाद बात खत्म कर रहा हूं, एक दरवाजे पर पहुंचे, ताहा नाम की एक औरत बैठी थी, खाना बना रही थी। आपने आवाज लगाई, पूछा कौन? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। तो उसने दरवाजा खोला, इस्तकबाल किया, उठाया, बुलाया अपने पास, और बुलाने के बाद बिठाया, मेहमान नवाजी की। उसका बेटा भी यजीद के लश्कर के साथ था। रात को उसका बेटा आया तो पूछा ये कौन है? कहा ये मुस्लिम बिन अकील है, बेटा इनकी खबर मत देना। वो फजर के वक्त उठा जाकर के जो है गवर्नर हाउस में जाकर फौज को खबर दे दी। फौजियों ने आकर के घेरा और इमाम मुस्लिम पर तलवारें कसना शुरू कर दी, बर्छियां बरसानी शुरू कर दी, यहां तक कि गवर्नर हाउस में ले गए, और ले जाने के बाद गवर्नर हाउस की दीवार पर खड़े करके आप जो जल्लादों को हुक्म दिया, और आपकी कदम को आपने हजारों को वासिले जहन्नम पहुंचाया। हजारों को, उस इतने मजमे में भी आपने हजारों की तादाद नहीं, हमारे हजारों हैं, बल्कि लाखों कहिए, आप करोड़ों कहिए तो कम है इमाम अली मकाम के शेरों के सामने। वासिले जहन्नम पहुंचा, फिर आखिर आपको पकड़ लिया, हाथ पैर बांधे, और गवर्नर हाउस पर खड़ा करने के बाद जल्लादों को हुक्म दिया तो आपके सर को कलम कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर आपको जो है चौराहे पर आपको लटका दिया गया। मैं कह रहा था वो बरज़ख, जब वो बरज़ख रास्ते में मिला तो हुसैन मिल गए। पूछा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा कूफा जा रहा हूँ। किस लिए? कहा मुझे वहां मेरे भाई ने खत लिखा है। कहा हुसैन आप मेरी बात का यकीन करें, मैं अभी देख करके आया हूँ, आपके भाई मुस्लिम बिन अकील का चौराहे पर उनकी लाश लटकी हुई है। इमाम जरा जुमले सुनो और मेरी बात में बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश को मैं लटका हुआ देख कर आया हूँ। इमाम ने फरमाया बरज़ख जरा सही बता, मेरे भाई का लाशा लटका हुआ है ना, किसी के आगे झुका हुआ तो नहीं है? लटका हुआ है, किसी के आगे झुका हुआ तो नहीं है? कहा नहीं, झुका नहीं, लटका हुआ है। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो लटका है, किसी के आगे झुका तो नहीं। हुसैन भी अपने लाशे को लटका देगा मगर किसी के आगे झुकेगा नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।